آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے جانور کے متعلق بات کریں گے جسے دنیا کا غلیظ ترین جانور قرار دیا گیا ہے، اور اکثر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ جانور اتنا ہی گندا اور ناپاک ہے تو اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا، اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسے ناپاک اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اکثر آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ اس جانور کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کا نام لینے سے بھی انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ دوستو، اس جانور کا نام خنزیر ہے اور ہم آگے چل کر اسی کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، خنزیر ایک ایسا جانور ہے جسے ساری زندگی کبھی پسینہ نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جسم سے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے اس کا جسم اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ جلد اس پر کسی زہر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اس کی خوراک پر نظر ڈالی جائے تو یہ گوشت اور گھاس کے علاوہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ یعنی پیشاب تک بھی کھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو ارتھ انوائرمنٹ کے حساب سے ویکیوم کلینر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے مردہ جانوروں کا گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ہی جنس کے مردہ جانوروں کا گوشت بھی نہیں چھوڑتا۔ دوستو، یہ اتنا پلید جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 173، سورہ انعام آیت 145، سورہ مائدہ آیت 3 اور سورہ نحل آیت 115 قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے اور اس جانور کو کھانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی اس جانور کی ناپاکی اور کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی خرید و فروخت اور پالنے پر بھی سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس جانور کے حرام ہونے کی وجہ معلوم کریں تو سورہ انعام کے مطابق اس کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی گئی ہے، یعنی یہ جانور اس قدر ناپاک اور پلید ہے کہ اسے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، لیکن مغربی اور دوسرے کئی غیر مسلم ممالک ایسے ہیں جو اس جانور کو شوق سے پالتے اور کھاتے بھی ہیں، اور یہ جانور اتنا بدبودار ہے کہ خود اس کے پالنے والے اس کی بدبو سے بچنے کے لیے کئی کیمیکل ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی کبھی اتفاق ہوا ہو اس کے قریب جانے کا تو آپ اس کی بدبو سے یقیناً واقف ہو چکے ہوں گے۔ یہ ایسا جانور ہے جسے شروع سے لے کر آخر تک یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس جانور کو قتل کریں گے، جو کہ اس کی ناپاکی اور حرمت کی طرف اشارہ ہوگا۔ دوستو، کسی بھی جانور کا گوشت کھانے سے اس جانور کی خصلتیں انسان کے اندر کچھ حد تک سرایت کر جاتی ہیں، اور خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر بہت ہی بری اور خطرناک خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ مغربی یا غیر مسلم معاشرہ جو اس جانور کو کھاتے ہیں کہ رہن سہن اور کلچر کو تو آپ خوب جانتے ہی ہوں گے کہ وہ کلچر جنسی طور پر کس قدر تباہ حال معاشرہ بن چکا ہے اور کس قدر بے شرمی کی حدیں کراس کر چکے ہیں۔ اب ہم اگر اس جانور کی خصلتوں پر بات کریں تو یہ ایسا نجس جانور ہے جو ہم جنس پرستی کو بھی پسند کرتا ہے، اور ایک اور بری خصلت یہ کہ یہ جانور ملاپ کے لیے اپنی ہی مادہ کے لیے دوسرے خنزیر نر کو پسند کرتا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس لیے ہمیں اس جانور کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اب آپ یہ بات سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ خنزیر کھانے والے ممالک میں معاشرے جنسی طور پر کیوں تباہ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بچے کی پیدائش پر کئی بار ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بچے کا اصل باپ کون ہے۔ دوستو، اسلام کے ساتھ ساتھ سائنس بھی آج اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ جانور انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اور اس کے گوشت سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے گوشت کھانے والے کے معدہ اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینا پن، جگر کا نقصان اور جسم کے کئی دوسرے حصوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مغربی ممالک میں خود وہ لوگ اس جانور کے گوشت کو ہارٹ اٹیک، فالج اور بلڈ پریشر کی وجہ مانتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی برائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اسی لیے اس جانور کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ہمیں اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جانور کسی بھی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ تو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس جانور کو پیدا ہی کیوں کیا گیا۔
دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا آدمی قبر سے کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ اس سے اس کے دور کے متعلق پوچھا جا سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک ایسے شخص کو قبر سے اٹھایا جو اسی دور کا تھا، جس سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے میں جانور، دوسرے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ پھر جب پہلی منزل میں جانوروں نے بہت زیادہ گند کیا جس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کا حل دریافت فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 جانور یعنی خنزیر نر اور مادہ پیدا فرما دیے، جنہوں نے وہ تمام فضلہ اور گند کھا لیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس جانور کا نام لینے سے زبان پلید اور ایمان چلا جاتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن و حدیث یا روایات میں ہمیں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ اس کا نام لینے سے زبان پلید اور ایمان 40 دن کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل من گھڑت اور رسمی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کسی چیز کی ممانعت کی وجہ جانے بغیر ہی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر حرام چیزوں کی وجوہات بیان فرما دی ہیں اور ان سے بچنے کا حکم بھی فرما دیا ہے۔ دوستو، خنزیر کا بدتر جانور ہونا اس بات سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نافرمان قوموں کو عذاب کی شکل میں اس جانور جیسا بنا دیا تھا۔ مگر بھی معاشرہ جو اس جانور کی خصلتوں کی وجہ سے تباہ حال ہے، اس کا گوشت یا اس کے جسم کے حصوں سے بنی اشیاء مسلمانوں میں پھیلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور ہم مسلمان بغیر تحقیق کے ان کی دی ہوئی چیزیں بڑے فخر اور جدیدیت کے نام پر کھائے جا رہے ہیں، جو یقیناً ہمارے معاشرے کو بھی آہستہ آہستہ تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نجس چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔